الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. معزز حاضرین، محترم ناظرین، سامعین، دینی بھائیوں، گزشتہ درس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم آزمائش، قوم والوں کا ان کے ساتھ برتاؤ، اور پھر آخری واقعہ جو ان کی زندگی کا سب سے خطرناک اور ان کی عظیمت کی سب سے بڑی مثال کا ذکر کیا گیا. ان کو قوم والوں نے آگ میں ڈال کر یہ سمجھا کہ اب ان سے ہم کو نجات مل جائے گی. دنیا کی یہ روایت، اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجا. انبیاء کرام کی دعوت حق پر مبنی، لیکن اس حق کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ، ان کی قوت و طاقت زیادہ، ان کے اندر اپنی طاقت کا غرور زیادہ. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اپنے نبیوں کی حمایت اور اہل حق کی حفاظت کا جو نظام بنایا، اس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے سب کی طاقت فیل ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں جب قوم کو یہ دیکھا کہ وہ اب بات ماننے والے نہیں، ہر طرح سے توحید کی دعوت کو سمجھایا، شرک کی برائی واضح کی، یہ سمجھایا کہ جن مورتیوں کو تم پوجتے ہو ان کی کیا طاقت ہے. اس رب کو پوجو جس کی زمین پر تم رہتے ہو، جس کے آسمان کے نیچے تمہیں سایہ ملتا ہے، جس کی پیدا کی ہوئی خوراک سے تم کھاتے ہو، جس کے رحم و کرم فضل سے یہ سانسیں لیتے ہو. حقیقت میں عبادت کے لائق تو وہی ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی طاقت کے آگے سب کی طاقت فیل ہے. لیکن یہ کھلی ہوئی نشانیاں بھی جب ان کی قوم کے لیے ہدایت کا راستہ نہ بن سکیں، تو پھر ایک ہی راستہ بچا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی ایسی بستی میں جائیں جہاں سے وہ اپنی دعوت کو اور مضبوطی کے ساتھ دنیا پھیلا سکیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے عراق کی سرزمین جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کا آبائی گھر تھا، جہاں ان کے قوم کے لوگ تھے، وہاں سے نکل کر اللہ کے حکم سے شام کی طرف
انہوں نے ہجرت کی، اور اس ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط جو اکیلے ان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی نکلے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ثبات قدمی کا، عزیمت کا ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں کیا بدلہ اللہ نے دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی، ان ظالموں سے، ان ظالموں کی زمین سے ان کو نکال کر اس زمین کی طرف ہم انہیں لے کر چلے گئے۔ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس زمین میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت پیدا کی ہے، جس زمین کو ہم نے دنیا والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، ان کو بیٹا عطا کیا اسحاق کے نام سے، اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو امام، ایسا امام بنایا کہ وہ لوگوں کو میرے حکم سے ہدایت کرتے تھے، ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف، ان سب کی طرف، ابراہیم، لوط، اسحاق و یعقوب، سب کی طرف ہم نے نیکی کرنے کی وحی کی، اور ان سے یہ کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس حکم کی ان سب نے پابندی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، میرے حکم کے مطابق وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا نوازا۔ عمر کا وہ حصہ گزر گیا جب اولاد کی امید ہوتی ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، اسحاق، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کا صرف اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ کہا کہ وہ اپنی زمین، اپنی بستی عراق کی زمین سے نکل کر اس زمین کی طرف چلے گئے جس زمین میں اللہ نے برکت عطا کی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ شام کی زمین تھی، وہ شام کی زمین تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس زمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قال الشام وما من ماء عذب الا يخرج من تحت الصخرہ، کہ اس سے مراد شام کی زمین ہے، اور اس علاقے میں جتنا بھی میٹھا پانی نکلتا ہے سب صخرہ کے نیچے سے ہی نکلتا ہے۔ اور اس زمین کے تعلق سے قتادہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین میں اس دنیا کے بعد جب دوسری دنیا قائم ہوگی، لوگوں کا حشر نشر ہوگا، تو یہی زمین ہوگی۔ 3 خصوصیت اس زمین کی بتاتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میدان محشر اسی شام کی زمین پر بنائے گا، جہاں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، جہاں اللہ رب العالمین اس دنیا کے بعد لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ دوسری یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شام کی زمین پر اتریں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ دجال جب اپنا آخری مرحلے پہنچے گا، مدینے سے جب اس کو بھگایا جائے گا تو وہ فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور جب فلسطین پہنچے گا تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آسمان سے زمین کی طرف اتاریں گے، اور وہ شام میں سفید مینارہ والی مسجد کے پاس سے نظر آئیں گے، 2 فرشتوں کے درمیان ہوں گے، دونوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوں گے، اور اسی مینارہ اور مسجد کے پاس سے اتریں گے،
اور اس کے بعد جا کر وہ دجال کا پیچھا کر کے اس کو قتل کریں گے۔ اور تیسری بات کہی وَبِهَا يُهْلَكُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، اور اسی شام میں، یعنی فلسطین اور شام یہ سب کو ایک معنی ہے لوگوں نے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی شام میں دجال بھی ہلاک کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ یہ اس زمین کی برکت کے تعلق سے قتادہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ عراق کی زمین سے نکل کر نکال کر ان کو شام کی زمین کی طرف ہجرت کرا دیا ہے۔ عراق کی سرزمین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے، اور اس کو آپ نے کئی حدیثوں میں فتنے کی جگہ کہا ہے، لیکن شام کی سرزمین کو اللہ رب العالمین نے برکت والی زمین کہا ہے۔ اور بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف لوط علیہ السلام کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حران کے بادشاہ کے ہاں ہو گئے، اور حران کے بادشاہ کی لڑکی سارہ سے ان کی شادی ہوئی، کیونکہ اس جگہ پر وہی ایک تھیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ اس ہجرت میں کتنی برکتیں حاصل ہوئیں ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے ان کو کس طرح مضبوط کیا کہ ان کو بیوی بھی عطا کی، اور پھر آگے چل کر اسی بیوی سے اسحاق کو عطا کیا جن کو نبی بنایا اللہ نے۔ تو اسی لیے آگے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے پھر ابراہیم کو اسحاق لڑکا عطا کیا، اور اسحاق کے ذریعے دوسرا پوتا عطا کیا جس کا نام یعقوب، اور دونوں نبی بنائے گئے۔ اسی لیے نافلہ کہا ہے، یعنی ایک لڑکے کے بعد اس سے دوسرا لڑکا، ولد الولد۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں نافلہ کا معنی یہ ہے پوتے کے، یعنی اسحاق کے لڑکے یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سب کو اہل خیر، اہل صلاح، نیکوکار، متقی، پرہیزگار بنایا، اور اللہ کے نبی یہ بنائے گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور جب نبی ہوں گے تو بلا شبہ امام ہوں گے، اپنے قوم کے امام یہ سب ٹھہرائے گئے۔ اور امامت کس چیز کی؟ حق کی ہدایت کی، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی، اللہ کی شریعت کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور اللہ کے حکم کو اس دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ اور اسی لیے ایسے امام بنائے گئے کہ ان کے پیچھے ان کی قوموں نے ان کی اقتداء کی، ان کے طریقے پر چلے اور ان کو اپنا نبی مانا، اور جب نبی تھے تو ان کی وحی ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف تمام قسم کی نیکیوں کرنے کی وحی کی کہ تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تم نیکی کی زندگی گزارو، نیکی کی طرف دعوت دو، نیکی کی طرف بلاؤ، اور اس نیکی میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید، اس نیکی میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید، اور پھر عمل میں سب سے پہلے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ حکم اللہ کا تمام انبیاء کے لیے یہاں صاف ہو گیا کہ اللہ کا یہ حکم، اللہ کی عبادت کا یہ حکم تمام انبیاء کو ہے، اور تمام انبیاء نے یہ دعوت اپنے تمام ماننے والوں کو دی، اور تمام ماننے والوں کا یہ فریضہ قرار دیا کہ عقیدہ توحید کے بعد اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اسی لیے کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب جو ہماری بات کو ماننے والے تھے، ہماری شریعت پر عمل کرنے والے تھے، ہمارے دین کی طرف بلانے والے تھے، یہ سب کے سب ہماری عبادت گزار، ہماری عبادت میں لگے رہنے والے، اور اپنی پوری زندگی عبادت کے لیے وقف کرنے والے، جو حقیقت میں ہماری زندگی کا ٹارگٹ، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔
اس کے لیے انبیاء نے اپنی زندگی وقف کی اور ان کے ماننے والوں نے وقف کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعلینا البلاغ۔